کالی گھٹائیں، تیز ہوائیں، طوفانی بارشیں، ملک کے کئی شہروں میں موسم کے تیور پھر بدل گئے۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی، 3 خواتین جاں بحق، 1 شخص لاپتہ۔ بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، بلگرا نالا ابل پڑا، کئی مکان اور دکانیں بہہ گئیں۔ کوٹلی میں چھت کی چادر لگنے سے خاتون جاں بحق۔ شانگلہ میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جان سے گیا۔ سوات، چترال سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش۔ چلاس، دیامیر اور لوئر کوہستان کے مقام پر بارش کے باعث شاہراہ قراقرم بند، لینڈ سلائیڈنگ، راستے بند ہونے سے کئی مسافر پھنس گئے۔ سوابی میں آندھی طوفان سے حادثات، 58 افراد زخمی ہو گئے۔ پنجاب میں بھی آندھی اور طوفان، چھتیں اور دیواریں گرنے سے بچی سمیت 2 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، کئی درخت گر گئے۔ بابو سر ٹاپ پیسر میں برف باری، وادی کاغان اور ناران میں موسم سرد ہو گیا۔ اسلام آباد میں فیض آباد میٹرو اسٹیشن کے قریب ڈکیتوں کی فائرنگ، پولیس افسر سدھیر احمد عباسی شہید، کانسٹیبل جعفر جہانگیر زخمی۔ CIA اسلام آباد پولیس ڈکیتوں کی گرفتاری کے لیے پیچھا کر رہی تھی، ملزمان نے پولیس ٹیم پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ٹریفک پولیس اہلکار شہید، ملزمان نے زین محمد کو مائی کولاچی پھاٹک کے قریب نشانہ بنایا۔ کراچی میں کھلے مین ہول نے بچے کو نگل لیا، 4 سال کا محمد علی جاں بحق۔ اہل خانہ کا احتجاج، بھائی نے بتایا راہگیر شخص نے بچے کو گٹر سے نکالا اور وہی چھوڑ دیا۔ MKM کے رکن اسمبلی عامر صدیقی نے کہا کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے، جان بوجھ کر شہر سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا، حج 5 جون بروز جمعرات، عید الاضحیٰ 6 جون جمعے کو ہوگی۔ پاکستان میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا، 1 ذوالحج 29 مئی بروز جمعرات، عید الاضحیٰ 7 جون ہفتے کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا، لاہور، کراچی سمیت کسی شہر سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ عمان سمیت کئی خلیجی ملکوں اور انڈونیشیا میں چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 6 جون بروز جمعے کو ہوگی۔ ایران سفارتی محاذ پر بھی سرگرم، وزیر اعظم ایران سے آذربائیجان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذری صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی حمایت پر آذری صدر سے اظہار تشکر۔ 2 طرفہ تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم لاچین میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان پر مشتمل سربراہی کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے تہران میں ایرانی سپریم لیڈر صدر پزشکیان سے ملاقاتیں کی، بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا، کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم آذربائیجان کے بعد تاجکستان روانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں ارکان پارلیمان کی کمیٹی 30 مئی کو غیر ملکی دورے شروع کرے گی۔ ذرائع کے مطابق 2 جون سے بلاول بھٹو امریکی حکام سے ملاقاتوں کا آغاز کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف پر بریفنگ دی جائے گی، بھارت کی ڈس انفارمیشن سے آگاہ کیا جائے گا۔ کمیٹی 9 جون کو امریکہ سے برطانیہ جائے گی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ تہران کے دوران ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال، باہمی دفاع میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں فوجی تعاون، سیکیورٹی میکانزم میں بہتری، علاقائی استحکام پر بھی بات چیت ہوئی۔ جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران آمد پر فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیر اعظم کے ہمراہ ایرانی سپریم لیڈر اور صدر سے بھی ملے۔ یوم تکبیر، تاریخ ساز، سنہرے دن 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بنا۔ بھارت نے 11 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان نے جواب میں 28 مئی کو 6 دھماکے کر کے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستانی سائنسدانوں نے ایٹمی دھماکے کیے تو پورا ملک خوشی سے جھوم اٹھا۔ پاکستان کا ایٹمی قوت بننا قومی سلامتی اور خود مختاری کی ضمانت تھا تو اسلامی دنیا کے لیے امید کا نشان بھی۔ یوم تکبیر پاکستان کے دفاع اور سلامتی کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔
پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والوں کو سلام. یوم تکبیر پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی عوام کو دلی مبارکباد. خصوصی پیغام میں کہا یوم تکبیر تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے جب 1998 میں پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا. پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو بحال کرتے ہوئے دفاع کا حق منوایا. تاریخی کامیابی قوم کے غیر متزلزل عزم، اتحاد اور امن بقائے باہمی کی جستجو ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت عوام کی مشترکہ امنگوں کی عکاس اور قومی امانت ہے. پاکستان کی جوہری صلاحیت صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور یہ امن کی ضامن ہے. مسلح افواج تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں. مودی کا بیان نفرت انگیز اور پرتشدد ہے. پاکستان مودی کے بیان کو لاپرواہی اور اشتعال انگیزی سمجھتا ہے. بھارتی وزیر اعظم کے بیان پر وزارت خارجہ کا رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اپنی سالمیت خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا. عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینا چاہیے. بھارت کی بیان بازی سے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچتا ہے. مودی کے بیان کا مقصد جغرافیائی تبدیلی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے. بھارت کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے. بڑی جگہسائی کے بعد بھی مودی کو عقل نہ آئی. دہشت گردوں کے مہا گرو کی پھر سے گیدڑ بھگتیاں. گجرات کے قصائی کا گجرات میں یہ منہ اور مسور کی دال کے مستاق. انوکھا خطاب. خیالی پلاؤ پکا ڈالا. کہا پاکستان سے آتنک ختم کرنے پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. مودی 3 رافیل سمیت 6 طیارے S-400 سسٹم کی تباہی بھول گیا. سبق نہ سیکھا تو عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے شیر دل جوان بنیاد محسوس بننے میں لمحہ بھی نہ لگائے. امن کے دشمن نریندر مودی کی پاکستانی نوجوانوں کو کھلی دھمکی. نوجوانوں کا مودی کو منہ توڑ اور 2 ٹوک جواب. کہا مودی کا دماغ خراب ہو گیا ہے, وہ احمقانہ باتیں کر رہا ہے. اس نے پہلے پلوامہ اور اب پہلگام کا ڈرامہ رچایا. یہ صرف ووٹ لینے کے حربے ہیں. پاکستانی نوجوان کسی سے ڈرنے والے نہیں. مودی ہمارے جوانوں کو مخاطب کر کے روٹی اور گولی کا ذکر کر رہا ہے. مودی کو کہنا چاہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کس قوم اور فوج کو للکارا ہے. ایکس سروس مین کی پریس کانفرنس. کہا پاک فضائیہ نے جو دشمن کے ساتھ کیا وہ صرف بھارت نہیں پوری دنیا نے دیکھا. مودی نے اہم قومی سلامتی کے معاملات کو بھی سیاسی بنا دیا. سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے مودی حکومت پر سوال اٹھا دیا. کہا پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعات الیکشن کے موقع پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈرامہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا ہے. تجزیہ کار اجے ساہنی نے بھی بھارتی حکومت کی نااہلی اور بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا. بھارتی چینل دیوار کو انٹرویو میں میزبان کرن تھاپر کے سوال پر بولے بھارتی میڈیا جھوٹ کی تشہیر کر رہا ہے. سچ یہ ہے کہ آپریشن سندور محض سیاسی شو تھا. بھارت میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی کی خارجہ پالیسی کو مکمل طور پر ناکام قرار دے دیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا پاکستان کے خلاف کسی ملک نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا. وزیر خارجہ جے شنکر کے انٹرویو پر تنقید کرتے ہوئے پوچھا پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کی مذمت میں کسی ایک ملک نے بھی بھارت کی حمایت کیوں نہیں کی؟ امریکی صدر کو ثالثے کے لیے کس نے کہا؟ دنیا مان رہی ہے ہم نے رافیل گرائے, پی ٹی آئی نہیں مان رہی. ہم نے بھارت کو شکست دی, دنیا کو پتا ہے, پی ٹی آئی نہیں مان رہی. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا یہاں سے آج بات ہونی چاہیے تھی مودی کی گولی کی دھمکی پر. یہاں بات ہو رہی ہے نواز شریف سے مشاورت کیوں کی. تمام حکمت عملی وزیر اعظم نے افاد پاکستان, کابینہ, سیکیورٹی کونسل اور نواز شریف کی مشاورت سے بنائی جس نے پاکستان کو سرخرو کیا. سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے پر مبارکباد کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور. آپریشن بنیاد مرسوس میں شاندار کامیابی پر افاد پاکستان کو خراج تحسین پیش. بھارت جیسے مکار دشمن کو شکست دینے کی حکمت عملی بنانے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا گیا.
پیوٹن آگ سے کھیل رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پیوٹن کو احساس نہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو روس کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہوتا. میرا مطلب ہے واقعی بہت برا. وہ آگ سے کھیل رہا ہے. شادی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنا شرعی اصولوں کے خلاف ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے 18 سال سے کم عمر شادی پر پابندی کا بل غیر اسلامی قرار دے دیا. سینیٹ یا قومی اسمبلی نے بل جائزے کے لیے نہیں بھیجا. نکاح سے پہلے تیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کی تجویز مسترد. تیلیسیمیا ٹیسٹ کو اختیاری رکھنے اور عوامی شعور اجاگر کرنے کی سفارش. کونسل نے جہیز سے متعلق لڑکی والوں پر دباؤ اور مطالبات کو بھی غیر اسلامی قرار دیا. بل سینیٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے. ہم کچھ لوگ کچھ دو پر بات کرنے کو تیار ہیں. بتائیں ایسا کیا کریں کہ بانی رہا ہو جائیں. بتا دیں بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کی میڈیا سے گفتگو. کہا بیرسٹر گوہر نے تو کہا تھا 5 تاریخ کو بانی رہا ہو جائیں گے. جس پر بیرسٹر گوہر نے جواب دیا. کہا تھا امید ہے بانی کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا. سزا معطلی کا کیس لسٹ میں آ گیا. امید ہے 5 جون کو سماعت ہوگی. دنیا دیکھے گی کیس بے بنیاد اور سیاسی انتقام کا ہے. بانی پی ٹی آئی سے عظما اور نورین خان کی 40 منٹ طویل ملاقات. بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات بھی ہوئی. خود کو جمہوری پارٹی کہنے والوں نے کل پارٹی کے جھنڈے جلائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے ہم نے احتجاج نہیں روکا. مظاہرین ریڈ زون میں آئے تو ایس او پیز کے مطابق شیلنگ ہوئی. بلاول بھٹو کا کہنا ہے عوام سے براہ راست ٹکراؤ کی حکمت عملی خیبر پختونخوا حکومت کو مہنگی پڑے گی. صوبہ بچاؤ تحریک کا دائرہ کار اب خیبر پختونخوا کی گلی گلی تک پھیلے گا. پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ سے فون پر گفتگو میں پشاور میں ریلی کے انعقاد پر شاباش دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس. سربراہ نون لیگ نواز شریف کو آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ. بتایا گیا پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1100 ارب تک رکھا جائے. پنجاب میں پہلی بار ایک سال کے دوران 724 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہو چکے ہیں جبکہ ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کا ہدف 900 ارب روپے ہے. سی او کے الیکٹرک کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس سے باہر نکال دیا گیا. ارکان نے مونس الوی کی معذرت مسترد کر دی. مزید سننے سے بھی انکار. ارکان کے اصرار پر چیئرمین کمیٹی کا سی او کے الیکٹرک کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا فیصلہ. سی او کے الیکٹرک نے اجلاس میں کراچی چیمبر کے نمائندے کو زوم پر بلانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا انہیں زوم کی سہولت دی مجھے کراچی سے کیوں بلایا. کمیٹی ارکان کا مونس الوی پر برہمی کا اظہار. کہ الیکٹرک بل ادا کرنے والے صارفین سے زیادتی کر رہی ہے. کراچی کے لوگ کہ الیکٹرک کے ہاتھوں یرغمال ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں وفاقی حکومت نیپرا اور صوبائی حکومت نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. لوگ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں کیسے گزارا کریں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیسکوز کی نجکاری یا صوبوں کو منتقلی میں تیزی کی ہدایت کر دی. ذرائع کے مطابق ٹاسک فورس کو مشاورت تیز کر کے سفارشات تیار کرنے کا کہا گیا ہے. پاور ڈویژن کا کہنا ہے پہلے مرحلے میں آئس کو گیپ کو اور فیسکو کی نجکاری مکمل ہوگی. تینوں کے نقصانات دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں کم ہیں. سوات یونیورسٹی میں قومی یکجہتی کے موضوع پر سیمینار. شرکاء نے کہا تعلیمی اداروں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ مکالمے کو فروغ دیں. سیمینار کے اختتام پر واک کا بھی اہتمام. خوزدار میں اسکول بس پر حملے کی مذمت. فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ ایران میں مشہد آمد. صوبہ خراسان کے گورنر جنرل نے وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا. محسن نقوی کی حضرت امام رضا کے روزے پر حاضری. امن و سلامتی ترقی اور خوشحالی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے دعا کی. وزیر داخلہ نے کہا پاکستان اور ایران زائرین کے لیے مل کر اقدامات کریں گے. غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بعد اسکول میں قائم کیمپ میں آگ لگ گئی. ایک معصوم بچی جان بچانے کے لیے دوڑتی رہی. بچی کا پورا خاندان حملے میں شہید ہو چکا تھا. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ماہر فرانسسکا نے بھی بچی کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا ہمیں یہ قتل عام روکنا ہوگا. اس طرح بچوں کو جلتے ہوئے دیکھنا تباہ ہے.
امید ہے فلسطینی ہمیں معاف کر دیں گے۔ اسرائیلی بمباری میں 24 گھنٹے کے دوران 81 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف ٹوکیو میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ ناروے میں مظاہرین نے وزارت خزانہ کے دفتر پر قبضہ کر لیا۔ سیول میں بھی ریلی نکالی گئی۔ مسجد اقصی کی مذہبی تاریخی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کی جانب سے اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان مقدس مقامات کی حرمت اور تاریخی حیثیت کے تحفظ کا مطالبہ کرتا ہے۔ بے گھر فلسطینی خاندانوں کو پناہ دینے والے اسکول پر حملہ اسرائیلی ظلم کی نئی مثال ہے۔ حملے میں بچوں سمیت درجنوں افراد کی شہادت اقوام عالم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسرائیل کے حملوں کو فوری روکا جائے اور اسے جواب دہ بنایا جائے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا پہلا T20 آج کھیلا جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ، سیریز کی ٹرافی کی رونمائی، کھلاڑیوں کی جم کر پریکٹس۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا، انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی سیریز آسان نہیں، نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے۔ مہمان کپتان لٹن داس بولے، پاکستان مشکل ٹیم ہے، اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی۔ میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز کے لیے عباس آفریدی کی اسکواڈ میں انٹری۔ فاسٹ بالر کو وسیم جونیئر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا۔ وسیم PSL کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے، ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ عباس نے PSL 10 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہوئے 17 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستانی اسپنر سعدیہ اقبال کی اونچی اڑان T20 کی نمبر 1 بالر بن گئی۔ ICC ویمنز رینکنگ میں 1 درجہ ترقی پا کر دوبارہ ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ سعدیہ گزشتہ برس اکتوبر میں بھی یہ اعزاز اپنے نام کر چکی ہیں۔ بالرز میں نشا سندھو کا 8واں نمبر برقرار۔ امریکہ میں پاکستان کے نوجوان کھلاڑی کی کامیابی، سہرش علی نے US جونیئر گولڈ سرکٹ اسکواش کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں اپنی بہن ماہنور علی کو سخت مقابلے میں 3-2 سے شکست دی۔ فتح پر سہرش نے کیریئر کا 70واں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ جتنا موٹا جانور اتنا جیب پر بھاری، آخر کیسے کریں قربانی کی تیاری؟ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا۔ شیرو اور چاند بیل کے ساتھ بھگ کر کے چینے بکرے بیوپاریوں کے آسمان پر پہنچ گئے نخرے۔ دمبے اور اونٹ بھی خریداروں کی راہ تکنے لگے، لیکن عوام کہتے ہیں ابھی خریدنے کا حوصلہ نہیں۔ چاند رات تک منڈی کے ریٹ نیچے آئیں گے۔ بیوپاریوں کی ایک ہی رٹ ہے، پہلے سے مہنگا لیا ہے تو سستا کیسے بیچیں۔